الحمدللہ سورۃ البروج مکمل ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ سورۃ الانشقاق ان کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، جب آسمان پھٹ جاوے گا اور اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہ اسی لائق ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ کر بڑھا دی جاوے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اپنے اندر کی چیزوں کو باہر اگل دے گی، نکال پھینکے گی اور خالی ہو جاوے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سن لے گی اور وہ اسی لائق ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک کام میں کوشش کر رہا ہے، پھر اس سے جا ملے گا۔ اس سورے کی ابتدا اذا السماء انشقت سے ہوئی ہے، یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا۔ انشقاق کے معنی ہے پھٹ جانا، اسی مناسبت سے اس سورے کا نام انشقاق ہوا۔ یہ بھی مکی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ یہ سورے بھی ان صورتوں میں سے ایک ہے جن کا اصل موضوع قیامت اور جزائے اعمال ہے۔ اس سورے کی ابتدا بھی سابقہ سورہ تکویر اور سورہ انفطار کی طرح قیامت کے بعض واقعات کے بیان سے فرمائی جا رہی ہے اور بتلایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ یہ آسمان اور زمین باوجود اس قدر شاندار، مضبوط اور محکم نظر آ رہے کہ اللہ عز و جل کے حکم کے تابع ہے اور اس کے فرمان کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ انہیں اس شکل میں قائم رکھنا چاہتا ہے یہ قائم ہے۔ جس وقت اس کا حکم ہوگا کہ ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ اس کے حکم کے خلاف نہیں چل سکتے۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ بات کچھ محال اور ناممکن نہیں، اس لیے کہ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ اپنے رب کے حکم سن لے گا، یعنی جو کچھ امر تکوینی اس کی نسبت صادر ہوگا اس کا وہ فوراً قبول کرے گا۔ ادھر خدا کا حکم ہوا، ادھر آسمان پھٹ پڑا اور آسمان پر وہی حالت طاری ہو جائے گی جو خدا چاہے گا۔ آگے فرمایا وحقت، یعنی آسمان کو لائق بھی یہی ہے کہ فوراً تعمیل حکم کرے، کیونکہ آسمان اپنے وجود اور بقا میں اسی قدرت والے خدا کا محتاج ہے، اور اس آسمان کا وجود اور عدم دونوں اس خدا کے آگے یکساں یعنی برابر، جب تک چاہے قائم رکھے اور جب چاہے اس کو نابود کر دے۔ آگے بتلایا کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جب یہ زمین کھینچ کر بڑھا دی جائے گی اور اپنے اندر کی چیزوں کو باہر اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ یہ ایک اور آیت میں آیا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، مطلب یہ ہے کہ جب زمین کو زلزلہ کے ذریعے سے ہلا دیا جائے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین جو ہے تمام تر اپنی بوجھ نکال پھینکے، وقال الانسان ما لها، اور انسان مردے جتنے بھی ہوں گے سب اٹھ کے کہیں گے ارے لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، کیا ہو گیا؟ وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، اس وقت زمین کیا کرے گی؟ نئی نئی خبر دے گی انکشافات کے ساتھ، بتائے گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ مال پڑا ہوا ہے، یہاں پہ کیا پڑا ہوا ہے؟ سارے خزانے پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ دنیا کے تمام تر معدنیات پڑے ہوئے ہیں، جواہرات پڑے ہوئے ہیں، ہیرے پڑے ہوئے ہیں، اور لوگ بولیں گے ارے اسی کی وجہ سے میں اپنے بھائی کا قتل کیا اور دیکھو ابھی کوئی لینے والا نہیں، اسی دولت کے خاطر ہم نے ایک دوسرے سے بغاوت کر لی، دیکھو ابھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہی بولے گا وقال الانسان ما لها، ارے لوگوں کو ہو کیا گیا؟ سارے مردے اٹھیں گے اور وہی نقشہ آگے یہاں پر کھینچ رہے ہیں کہ زمین جو ہے کیا کرے گی؟ اپنی تمام تر بوجھ کو نکال دے گی، تب یہ زمین فراخ اور وسیع ہو جائے گی اور اس کی طرح بالکل اس کی سطح ہموار ہو جائے گی تاکہ سب اولین اور آخرین اس پر سما سکے۔ اور اس دن زمین کے اندر جس قدر مردے ہوں گے خدا کے حکم سے زمین ان کو باہر ڈال دے گی اور اس کا پیٹ مردوں سے باہر خالی ہو جائے گا
اور یہ یعنی کہ زمین کا پیٹ مردوں سے بالکل خالی ہو جائے گا، اور یہ سب کچھ وہ اپنے رب کے حکم سے کرے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا حُقًّا، اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گی، اور زمین کو لائق بھی یہی ہے کہ وہ تعمیل حکم میں دیر نہ کرے، کیونکہ اس کا وجود اور عدم وجود بھی اسی خداوند ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ تو ان آیات کی ابتدا لفظ اذا سے ہوئی، جب ہوئی ہے، جس کے معنی ہے جب یعنی جب ایسا اور ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ یہ بات یہاں بیان نہیں کی گئی، لیکن اس کی تفسیر قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ایسا ہوگا تو وہی دن قیامت کا دن ہوگا، وہی دن جزا کا دن ہوگا، وہی دن سزا کا دن ہوگا۔ اس دن انسان کو ان کے کاموں کا بدلہ ملے گا، اور اس دن ہر شخص کا دنیا میں کیا تھا سب سامنے آ جائے گا، کیا تھا سب سامنے آ جائے گا۔ اس حقیقت کے اظہار کے بعد آگے تمام انسانوں کو براہ راست خطاب فرمایا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک یعنی مرنے کے وقت تک کام میں کوشش کر رہا ہے، پھر تو قیامت میں اس سے جا ملے گا۔ اس میں تمام انسانوں کی طرف خطاب ہے، نیک ہو یا بد، مومن ہو یا کافر، کہ تو جو دنیا میں سرگرمی کر رہا ہے، اور ہر شخص کسی نہ کسی کام اور جد و جہد میں لگا ہوا ہے، اس کی قوتیں اور اس کی صلاحیتیں مختلف کاموں میں صرف ہو رہی ہیں۔ کوئی نیکی اور حسنات میں محنت و مشقت اٹھاتا ہے، کوئی بدی اور نافرمانی میں جان کھپاتا ہے، کوئی اپنے رب کی اطاعت اور اس کو راضی رکھنے کی فکر میں کوشش میں لگا رہتا ہے، کوئی طلب دنیا حاصل کرنے اور اس کی لذتوں اور شہوات کے حاصل کرنے میں سرگردہ رہتا ہے۔ تو اے انسان، تجھے یہ تیری کوشش اور عمل کا نیک و بد پھل ضرور ملنا ہے، یوں ہی عبث نہیں چھوڑ دیا جائے گا، یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ مر کر خاک ہو گیا اور آگے کچھ نہیں۔ یہ دنیا کی ساری محنتوں اور کوششوں کا بدلہ تجھے تیرے رب کے پاس سے مل کر رہے گا، اور اسی غرض کے لیے تجھے اپنی حقیقی مالک اور آقا کے حضور میں پیش ہونا پڑے گا، اور اچھے کاموں کا بدلہ بھی ملے گا اور برے کاموں کا بھی بدلہ ملے گا۔ گویا اس میں کمال درجہ کی تنبیہ ہے کہ دنیا میں انسان جو بھی کرے، آنکھ بند کر کے کرے یا آنکھ کھول کر کرے، محض آبائی تقلید اور پابندی رسم و رواج میں اندھا پن کر نہ کرے یا کرے، بلکہ سوچ سمجھ کر کرے یا ایسے ہی کر لے، کیونکہ ایک روز یہی آج کا کرنا دھرنا سب سامنے آ جائے۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہاں ان آیات میں آسمان اور زمین دونوں کے متعلق وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ جو فرمایا، یعنی آسمان و زمین دونوں اپنے رب کے حکم پر کان دھریں گے، اور یہی ان کے لیے زیبا بھی ہے کہ تو اس حقیقت کے اظہار میں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی مالکیت اور اس کے اقتدار کو سامنے لانا ہے، اور انسان کو یہ بتانا ہے جس خدا کی اطاعت سے اے غافل اور منکر انسان تو منہ موڑ رہا ہے، اس کا حکم کس طرح اس پوری کائنات پر حاوی ہے، اور دوسری طرف اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کی ایک دلیل پوشیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس لیے اس کے حکم پر کان دھرتے ہیں کہ وہ ان کا رب ہے، یعنی کہ زمین بے جان ہونے کے باوجود سمجھ رہی ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اور انسان عقل مند اور سمجھدار ہونے کے باوجود وہ دنیا کو سمجھ رہا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے اور اللہ ہمارا رب نہیں ہے۔ زبان سے صرف اقرار کر رہا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، لیکن اعمال کے اعتبار سے اسباب کو اور دنیا کو کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے۔ آگے فرما رہے ہیں، آقا خالق اور مالک ہے، اور ان کے وجود اور بقا کا مدار اسی کے حکم اور اسی کے رحم و کرم پر ہے۔ پھر جب انسان بھی اس کائنات کا ایک جزو ہے اور اس کا رب بھی وہی اللہ ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کے احکام پر کام نہ دھرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ حق تعالی شانہ قیامت و آخرت پر ایمان کے ساتھ ایسا یقین کامل ہی ہم کو نصیب فرمائے کہ اس دنیا میں ہم آخرت سے کسی لمحہ غافل نہ ہو سکیں۔ یا اللہ، ہمیں اس دنیا میں اپنا فرما بردار بندہ بنا کر زندہ فرما، اور اسی حالت میں ہم کو موت نصیب فرما، اور انجام کی کامیابی اور کامرانی نصیب فرما، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد حاجہ کے بنانے والے جناب شاکر صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ مرحومہ، ان کے لیے صدقہ جاریہ نصیب فرما۔
اور جناب سلمان صاحب جو ذمہ دار مسجد حاضہ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت نصیب فرمائے. اور جو لوگ یہاں پر بشوق قرآن اور شغف قرآن میں تشریف رکھتے ہیں اور ان کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو لوگ یہاں تشریف فرمائے ہیں، اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تمام تر الفتوں کو، تمام تر پریشانیوں کو، تمام تر شرور و فتن کو، تمام تر حاسدوں کے حسد کو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا فرمائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو جس کام میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت اور ترقی نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے تمام تر دنیاوی شرور و فتن اور تمام تر برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. جتنے دیر مسجد میں بیٹھیں گے اتنے وقت تک تو کم سے کم ہم برائیوں سے محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اس بیٹھنے کے صدقے میں باہر جب نکلے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام تر برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب